ٹھیک ہے، اب دھیان سے دیکھیں گے، بہت زیادہ دھیان سے۔ ہمارا 8واں سبق ہے ہماری پانی کی ضرورت۔ ہم عام طور پر پانی استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 46 نمبر کے پیج پر آ جائیں گے۔ عاصم ادھر دھیان دو، عاصم عاصم ادھر دھیان دو آپ۔ ہاں، تو پانی ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہم کو اس کی اہمیت کا اندازہ بہت کم ہوتا ہے۔ پانی جو ہوتی ہے نا، پانی کو زندگی کہا جاتا ہے۔ پانی ہمارے لیے زندگی ہے۔ اگر پانی رہے گا تو ہم زندہ رہیں گے۔ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے لیکن روزمرہ کے کاموں میں پانی اس کو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پانی اٹھنے سے لے کر سونے تک بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو پانی کے بغیر ادھورے رہ جائیں گے۔ سب سے بڑی ضرورت تو ہماری پانی سے ہم پیاس بجھاتے ہیں۔ جب بھی ہم کو پیاس لگتی ہے تو ہم پانی سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نہانے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، ہم کپڑے دھونے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، ہم گھر کو صاف کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، گاڑی، سائیکل اور دوسری چیزوں کو دھونے کے لیے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم کہیں باہر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ہاتھ اور پیروں کو دھوتے ہیں۔ وہ کس سے دھوتے ہیں؟ ہم باہر سے جب آتے ہیں تو اپنے ہاتھ اور پیر کس چیز سے دھوتے ہیں؟ بولو۔ ثنا آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو بچہ، ہم جب باہر سے آتے ہیں تو اپنے ہاتھ اور پیر کس چیز سے دھوتے ہیں؟ پانی سے دھوتے ہیں۔ عرشیہ میری آواز دھیان سے سنو بچہ۔ ٹھیک ہے، ہم ہمارا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پھر سے وہی بچی آ گئی ہے، ہم کو کچھ سوالات پوچھنے والی بچی، اور وہ پوچھ رہی ہے بتاؤ تو بھلا، کیا آپ کو پتہ ہے؟ بتاؤ تو بھلا، وہ ہم سے سوال پوچھ رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہماری آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ املی کو دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا ہے، زکام ہونے پر ناک سے پانی بہنے لگتا ہے، زخم ہونے پر خون نکلتا ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ آنسو، رال، ناک سے بہنے والا پانی اور خون۔ ان بہنے والی چیزوں میں پانی موجود ہوتا ہے۔ یہ ساری مثالیں جو بتائی گئی ہے اس میں سب میں پانی موجود ہوتا ہے۔ سب سے پہلی مثال جو ہے، کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ امی نے ڈانٹ دیے، مار دیے، یا پھر آپ کو کانٹا چبھ گیا، چلتے چلتے آپ گر گئے، یا آپ لوگ بہت ڈر گئے تو آپ کو رونا آ جاتا ہے اور روتے روتے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو وہ آنسو بھی جو ہوتے ہیں پانی کی ایک شکل ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، املی کو دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ املی ہو یا لیمو ہو یا اچار ہو، ان کا نام سنتے ہی، ان کو دیکھتے ہی ہمارے منہ سے پانی نکلنے لگتا ہے خود بخود۔ تو یہ بھی پانی کی ایک شکل ہے۔ زکام ہونے پر ناک سے پانی بہنے لگتا ہے، یہ بھی پانی کی ایک شکل ہے۔ زخم ہونے پر خون نکلتا ہے، خون میں بھی پانی موجود ہوتا ہے، بہت زیادہ مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے۔ تو ہم کو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آنسو، منہ سے بہنے والی رال،
ناک سے بہنے والا پانی اور خون، ان بہنے والی چیزوں میں پانی موجود ہوتا ہے۔ اتنا سمجھ میں آیا آپ لوگ کے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں، آؤ یہ کر کے دیکھے۔ یہاں پر ایک تجربہ کر کے بتایا گیا ہے۔ دو بچے آپ کو دکھ رہے ہیں، ایک سفید کپڑے پہنا ہوا ہے اور ایک بلو کلر کے کپڑے پہنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں اس کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، پھر یہ بتاتا ہوں کہ وہ بچے آخر کیا کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ککڑی لو، ایک چھوٹی سی ککڑی لو، اسے بڑوں کی موجودگی میں کدوکش کر باریک کر لو۔ باریک کی ہوئی ککڑی کو طاقت سے دباؤ۔ لیموں کا ایک ٹکڑا لو، اسے طاقت سے نچوڑو۔ تم نے کیا دیکھا؟ ککڑی کے باریک لچھوں اور لیموں کے ٹکڑوں سے رس نکلتا ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ لیموں اور ککڑی کے رس میں بھی پانی پایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ کام اکیلے نہیں کرنا ہے، آپ کے ابو، آپ کے امی، آپ کے بڑے بھائی، ان کی موجودگی میں جو کدوکش ہوتا ہے۔ کدوکش کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کدو کو باریک پیسا جاتا ہے۔ جب امی کدو کا حلوہ بناتی ہے، جب امی گاجر کا حلوہ بناتے ہیں تو کدوکش کے اوپر جو ہے تو اس کو گھسا جاتا ہے، اس کو باریک بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم ناریل وغیرہ کی باریک بنانا رہتا ہے، کس کے موبائل سے آواز آ رہی ہے؟ ہاں، تو جب ہم کو اس ناریل کو یا کدو کو باریک بنانا ہوتا ہے تو کدوکش کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم کو ایک تجربہ کرنا ہے۔ تجربہ کیا ہے؟ دھیان سے دیکھیں گے تجربہ۔ تجربہ یہ ہے کہ آپ کو کدوکش لینا ہے، اس کے اوپر ککڑی کو باریک پیسنا ہے، باریک اس کو چھیلنا ہے، باریک باریک ٹکڑے بنانا ہے، اور پھر جب وہ باریک ٹکڑے بن جائیں گے، لیکن آپ جب یہ کام کرو گے تو آپ کا بڑا بھائی، امی یا کوئی اور آپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو کدوکش پہ یہ گھسنا نہیں آئے گا۔ آپ اس کو اپنے ہاتھ پر لگا لو گے اور آپ کو زخم آ جائے گا، اس لیے کوئی بڑا رہنا ضروری ہے۔ جب وہ ہو جائے تو جب وہ باریک باریک ٹکڑوں کو آپ ہاتھ میں اٹھائیے اور اس کو طاقت سے دبائیے۔ جب آپ طاقت سے اس کو دباؤ گے تو اس میں سے پانی نکلے گا۔ دوسری چیز، ایک بار آپ لیموں کاٹیے، لیموں کاٹنے کے بعد آپ دیکھو گے کہ لیموں کو دبانے پر اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ککڑی کے باریک لچھوں اور لیموں کے ٹکڑے سے رس نکلتا ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ لیموں اور ککڑی کے رس میں بھی پانی پایا جاتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا یہ والا، ہمیں پیاس کیوں لگتی ہے؟ ہمیں پیاس کیوں لگتی ہے؟ ہم کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمیں پیاس لگتی ہے، لیکن پیاس کیوں لگتی ہے یہ نہیں پتہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہمیں پیاس کیوں لگتی ہے۔ دھیان سے دیکھیں گے، بہت کام کی چیز ہے آپ لوگوں کی بھی اور میری بھی۔ دیکھیں گے، ہمارے جسم کے افعال مناسب طریقے سے ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں پانی کی وجہ سے خون پتلا رہتا ہے۔ پانی کی وجہ سے ہی غذا کے ٹھیک طرح ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ بیکار مادے پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونا چاہیے، اس کے کم ہونے پر ہمیں پیاس لگتی ہے۔ انسان کی طرح ہی دوسرے جانداروں کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر بہت سارے نکات بتائے گئے ہیں جس کو ہم ایک ایک کر کے سیکھیں گے، ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ یہ یلو کلر میں جو دادا جی ہے وہ پانی کو پی رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ رہنا چاہیے کہ ہمیں پانی کس سلیقے سے پینا ہے، کس ڈھنگ سے پینا ہے۔ پانی پینے کے آداب ہیں، پانی پینے کی سنتیں ہیں، وہ سنتیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔
اور دن بھر میں ہم کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے یہ بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ دن بھر میں 3 لیٹر پانی کم سے کم پینا چاہیے۔ ہر انسان نے، جو بڑا ہے اور موٹا ہے، اس نے 4 یا 5 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سنستھا والے ہماری اسکول میں آئے تھے اور پانی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ کس کو یاد ہے کہ انسان کتنا پانی پینا چاہیے؟ ایک بار وہ 2 ٹیچر آئے تھے ہماری کلاس میں، ہم ڈیجیٹل کلاس میں گئے تھے اور وہاں پر سیکھے تھے۔ آپ کو یاد ہے کیا؟ ایک بار وہ ٹیچر آئے تھے اور سر آئے تھے، پانی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پانی ہمیں کتنا پینا چاہیے۔ یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کاپی پر لگانے کا اسٹیکر بھی دیے تھے ہم کو ایک بار۔ ٹھیک ہے، نہیں یاد ہے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہم دیکھیں گے، ہمارے جسم کے افعال مناسب طریقے سے ہونا ضروری ہے۔ یعنی ہمارے جسم کے جو کام ہوتے ہیں، جیسے آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، دھیان سے سنو، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، ہاتھوں کا کام ہے حرکت کرنا، پیروں کا کام ہے حرکت کرنا، انگلیوں کا کام ہے کسی چیز کو پکڑنا، دل کا کام ہے دھڑکنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم کے افعال کون کون سے ہیں۔ تو ہمارے جسم کے افعال مختلف ہوتے ہیں اور ان کو اچھی طریقے سے انجام دینے کے لیے، کرنے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے، پانی کی وجہ سے خون پتلا رہتا ہے۔ ہمارے جسم میں ہم کو کچھ لگ جاتی ہے زخم، تو ہمارے جسم سے کیا بہنے لگتا ہے؟ ہمارے جسم سے کیا بہنے لگتا ہے؟ کچھ زخم لگ گیا تو خون بہنے لگتا ہے۔ تو خون کیسا ہوتا ہے؟ پتلا ہوتا ہے کہ گاڑھا گاڑھا ہوتا ہے؟ خون کیسا ہوتا ہے؟ پتلا ہوتا ہے پانی جیسا یا پھر گاڑھا ہوتا ہے ٹوتھ پیسٹ کے جیسا؟ سوچ کے بولو، گاڑھا رہتا ہے کہ پتلا رہتا ہے؟ ہمارے جسم میں خون پتلی شکل میں ہوتا ہے، پانی کی شکل میں۔ اگر ہمارے جسم میں خون گاڑھا ہو جائے نا، تو گاڑھا ہونے کے بعد ہماری سانسیں رک جائیں گی اور ہم مر جائیں گے۔ تو ہمارے جسم میں جو خون ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے پانی کی طرح۔ تو ہمارے جسم میں خون پتلا ہو، اس کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کی وجہ سے ہی غذا کے ٹھیک طرح ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ دیکھو ہمارے جسم میں نے آپ کو یہ تو بتایا تھا کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، لیکن کھانے کو ہضم کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے 15-20 منٹ کے بعد ہم کو پانی پینا چاہیے۔ جب بھی ہمارا کھانا ہو جائے تو کچھ دیر کے بعد پانی پینا چاہیے، اس لیے کہ پانی کھانے کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بیکار مادے پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ہم 1 نمبر کو جاتے ہیں تو کیا ہم پیشاب کے ذریعے سے جو ہے تو بیکار اور فاسد مادے جو ہے تو جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس لیے جو پیشاب ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے وہ۔ دوسری چیز، عزیر ادھر دیکھو، جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے کم ہونے پر ہمیں پیاس لگتی ہے۔ انسان کی طرح ہی دوسرے جانداروں کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو ہم جیسے جیسے افعال کرتے جاتے ہیں، جیسے ہم بہت محنت کا کام کر لیے تو ہم کو بہت پسینہ آتا ہے۔ اب بہت زیادہ پسینہ آ گیا تو ہمارے جسم میں جو پانی موجود تھا وہ پسینے کی شکل میں باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے کام کرنے کے بعد، تھک جانے کے بعد ہم کو بہت شدت کی پیاس لگتی ہے، پھر ہم پانی پیتے اور اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ بجھاتے ہیں کہ نہیں بجھاتے ہیں؟
رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں تو صبح سے جو پانی پیتے ہیں وہی اس کے بعد شام کو پانی پیتے ہیں، تو صبح سے لے کر شام تک پانی ہمارے جسم میں نہیں جاتا، اس لیے ہم جو ہے تو تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، اور شام کو جب پانی ہمارے سامنے آتا ہے تو بہت سارا پانی پی جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے جسم کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اتنا سمجھ میں آیا یہ پوائنٹس؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے، پیج نمبر 47 پر آ جاؤ۔ یہ بچی پھر سے آئی ہم سے سوال پوچھ رہی ہے، بتاؤ تو بھلا ندی کے کنارے پانی پینے والے جانور کون سے ہیں؟ پانی میں کون غوطہ لگا رہا ہے؟ پانی بھر کر لے جانے والے لوگ پانی کس لیے استعمال کرنے والے ہیں؟ 3 سوالات پوچھے جا رہے ہیں یہاں پر، 3 سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ندی کے کنارے پانی پینے والے کون سے جانور ہیں؟ دیکھو تصویر میں، دیکھو کون سے جانور ندی کے کنارے پانی پی رہے ہیں۔ کتاب میں دیکھو اور جواب دو، کون سے جانور ندی کے کنارے پانی پی رہے ہیں؟ بکری پانی پی رہی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پانی میں کون غوطہ لگا رہا ہے؟ پانی میں غوطہ کون لگا رہا ہے؟ بولو، پانی میں تیر کون رہا ہے؟ کون تیر رہا ہے پانی میں؟ بچے تیر رہے ہیں۔ اب تیسرا اور بہت اہم سوال، پانی بھر کر لے جانے والے لوگ پانی کس لیے استعمال کرنے والے ہیں؟ سوچ کر بولو، یہ جو پانی لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ یہ پانی کیوں استعمال کریں گے؟ کیا استعمال کریں گے؟ ہاں، پیئیں گے، شاباش۔ اب مجھے ایک بات سوچ کر بتاؤ، یہ پانی کے اندر بھینس کو نہلا رہا ہے، یہ بچے پانی کو گندا کر رہے ہیں، اور یہ بیچارے لوگ ویسے ہی پانی کو بھر کر پینے کے لیے استعمال کریں گے، تو بتائیے وہ کتنا گندا پانی استعمال کر رہے ہیں، اور گندا بنانے کا کام کون کر رہا ہے؟ یہ انسان، اور یہ جو بچے اس کے اندر نہا رہے ہیں وہ والے لوگ۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، آگے دیکھیں گے ہم لوگ کیا بتایا گیا ہے پیراگراف میں۔ پنگھٹ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جہاں سے لوگ پانی بھر کر لے جاتے ہیں اس کو پنگھٹ کہتے ہیں، جہاں سے پانی بھرا جاتا ہے اس کو پنگھٹ کہتے ہیں۔ دیہات کے لوگ عام طور پر پنگھٹ سے پانی بھر کر لے جاتے ہیں، اور پنگھٹ عام طور پر تالاب کے کنارے یا ندی کے کنارے ہوتی ہے۔ اکثر گاؤں میں تالاب پر یا ندی کے کنارے گاؤں کی گائیں، بھینس، بکریاں پانی پینے کے لیے آتی ہیں۔ پنگھٹ کے پاس گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوتی ہے، جانور پانی میں غوطہ لگاتے رہتے ہیں، ٹیٹری، مرغی ماہی، بگلے جیسے پرندے بھی نظر آتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ پنگھٹ پر کپڑے دھوتے ہیں، گھر میں استعمال کے لیے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر کچھ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو دیہات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دیہات، وہاں پر ایک تو تالاب پایا جاتا ہے یا تو ندی پائی جاتی ہے، تو یہ دونوں جگہوں پر لوگ جو ہے پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو دھونے کے لیے آتے ہیں، بچے شوق پورا کرنے کے لیے نہانے کے لیے آتے ہیں، اور بیچارے جو لوگ بچے ہوئے رہتے ہیں وہ کپڑے دھوتے ہیں اور پینے کا پانی بھر کر لے جاتے ہیں۔ یہی اس میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پانی بہت گندا ہو جاتا ہے، پانی بہت گندا ہو جاتا ہے، کپڑوں سے صابن نکلتا ہے، میل نکلتا ہے، بچوں کے جسم کا میل نکلتا ہے، بھینس اور بیل کے اوپر اور جانوروں کے اوپر جو میل لگا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اور پانی میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے پانی میں شامل ہوتی ہے اور پانی کو گندا بناتی ہے۔ اب یہ بچہ جو ہے
ہم سے وہ ایک سوال پوچھ رہا ہے، کیا کریں گے بھلا؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ پنگھٹ کا پانی صاف رکھنے کے لیے کچھ کرنا ہے. اس کو جو ہے تو پنگھٹ کا پانی صاف رکھنا ہے، تو آپ اس کو کیا مشورہ دو گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بولو، جیسے جواب آتا ہے ویسے بولو. کیا کریں گے آپ؟ کیا کرو گے؟ عمر بتاؤ. آپ عمر بتاؤ. آپ عمر بتاؤ. پنگھٹ کا پانی صاف کرنے کے لیے، صاف رکھنے کے لیے عمر کیا کرو گے؟ عرشیہ بتاؤ. چلو عرشیہ بتاؤ. ہاں بتاؤ کیا کرو گے پنگھٹ کا پانی صاف رکھنے کے لیے؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہو؟ عمر مجھے بتاؤ، آپ پنگھٹ کا پانی صاف رکھنے کے لیے کیا کرو گے؟ بولو عرشیہ، پھر سے بولو ایک بار. ندی کا پانی گندا نہیں کریں گے. گندا کس چیز سے ہوتا ہے؟ جو بچے اس میں نہا رہے ہیں اور جانوروں کو نہلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے ندی کا پانی گندا ہو جاتا ہے. یہ ہم کو احتیاط کرنا ہے. اس میں کپڑے نہیں دھونا ہے، اس میں جانوروں کو نہیں نہلانا ہے، اور بچوں کو خود نہانے نہیں دینا ہے. ہم نے آج جتنا سبق پڑھے ہیں اس کا ریویژن ہم ایک بار کر لیں گے کہ ہم نے کیا کیا پڑھے ہیں. آپ کو ایک بار دھیان آ جائے گا. اپنے موبائل کا جو اسپیکر ہے وہ قریب کر لو. میری آواز دھیان سے سنو. میری آواز دھیان سے سنو. قریب کر لو موبائل. عمر موبائل کو قریب کر لو. میری آواز نہیں آ رہی ہے تم کو. دیکھتے ہیں شروع سے ہم نے کیا کیا پڑھے ہیں. ہمارا سبق ہے ہماری پانی کی ضرورت. اس میں ہم نے دیکھے کہ پانی کون کون سی شکل میں پایا جاتا ہے. جب ہم روتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ بھی پانی ہے. املی کو دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، وہ بھی پانی ہے. زکام یعنی نزلہ سردی ہو جانے پر ناک سے پانی نکلتا ہے تو وہ بھی پانی ہے. زخم ہونے پر خون نکلتا ہے، وہ بھی پانی کی ایک شکل ہے. اس کے بعد میں ہم نے دیکھے ایک چھوٹا سا تجربہ کر کے ککڑی کو باریک باریک ٹکڑوں میں پیس لیے اور پھر لیموں کے 2 ٹکڑے کیے. جب ہم دونوں کو نچوڑیں گے، طاقت سے دبائیں گے اس کو، تو اس میں سے پانی نکلے گا، یعنی اس کے اندر بھی پانی موجود ہوتا ہے. اگلا بہت اہمیت کا پوائنٹ تھا، جس سے ہم کہتے ہیں ہمیں پانی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، ہمیں پیاس کیوں لگتی ہے. تو اس میں کچھ بتایا گیا ہے کہ ہمارے جسم میں جو مختلف اعضاء ہوتے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے، یعنی آنکھوں کو اپنا کام کرنے کے لیے، ہاتھوں کو اپنا کام کرنے کے لیے، دل کو اپنا کام کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھے کہ خون کو پتلا رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے.
जिस्म में बेकार मादे जमा हो जाते हैं, उसको जिस्म से बाहर निकालने के लिए पानी ज़्यादा पिएंगे तो पेशाब आएगा और पेशाब के ज़रिए से वो ख़राब मादे हमारे जिस्म से बाहर निकल जाएंगे। जिस्म में जो है पानी की कमी नहीं होना चाहिए, इसके कम होने पर हमें प्यास लगती है। इस तरह ही दूसरे जानदारों को भी पानी की प्यास लगती है। उसके बाद हमने ये तस्वीर देखे है, ये तस्वीर से हमने बहुत कुछ सीखे हैं। वो क्या सीखे हैं कि ये बच्चे जो है ये पानी को गंदा बनाने का काम कर रहे हैं। ये बच्चे जो है पानी को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका मैल जिस्म से निकलने वाला पानी में मिलेगा। इसके ये औरतें जो कपड़े धो रही है उसमें से जो पानी निकलेगा वो अंदर मिल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। उस तरीके से ये बकरियां यहाँ पर पानी पीने वाली है, ये लोग यहाँ पर पानी भर कर ले जा रहे हैं पीने के लिए, तो इनको अच्छा पानी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि पनघट का पानी साफ करने के लिए आप क्या करोगे, तो अर्शिया ने जवाब दी हमको कि हमको वहाँ पर नहाना नहीं चाहिए और जानवरों को नहलाना नहीं चाहिए। इस तरीके से हम पनघट का पानी साफ सुथरा रख सकते हैं। हमारा आज जितना सबक हुआ है आपको वो आपकी कॉपी में लिखना है और उसको एक बार या 2 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इतना होमवर्क आपको समझ में आया?